بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل اور شاعری سننے کا حکم۔ کیا ہم غزل اور شاعری سن سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ بنت نذیر انڈیا سے۔ غزل یا شاعری یہ جو گانے بجانے کی اس میں نہ ہو، جیسے آج کل جو گانے آ رہے ہیں وہ تو ظاہر میوزک ہے، اس میں بےہودگی ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن ویسے وہ غزل جو یعنی آپ کی غزل سے مراد یہ ہے کہ صرف شاعری ہو لیکن مفہوم اس کا غزل کا ہو، تو وہ سننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج کل نوجوان لڑکے لڑکیوں میں عشق معاشقہ بہت ہوتا ہے، تو وہ عشق یا شاعری سننے سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ عشق کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور گناہ کی طرف قدم جا رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ ویسے ہی کوئی ادب سیکھنے کے لیے، جیسے اردو ادب ہے، عربی ادب ہے، انگریزی ادب ہے، وہ سیکھنے کے لیے اگر کوئی شاعری سنتا ہے تو بے شک اس میں عشقی اشعار بھی ہوں تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، شاعری میں لوگ ہر طرح کی شاعری کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس سے زبان سیکھنے میں انسان کو بڑی مدد ملتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں یا روشنی کر کے دوبارہ پڑھیں۔ بنت احسن انڈیا سے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں، ویسے بھی روشنی کرنے کے لیے جائیں گے چل کے تو وہ نماز تو ٹوٹ جائے گی پھر، تو اس کو مکمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بیٹی کا کیا نام رکھیں؟ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا، برائے مہربانی کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ محسنہ صاحبہ لاہور سے۔ آپ کی بیٹی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سوال جو ہے نا مسائل میں شامل ہونے کا نہیں تھا، یہ تو میں تو شرعی مسائل کا جواب دیتا ہوں، تو لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے شامل کر لیا ہے، تو کچھ بھی نام رکھ لیں۔ صحابیات کے نام پہ سب سے بہتر ہے، پیغمبروں یعنی جو جیسے حضرت مریم ہے، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے، تو مریم نام اچھا ہے۔ یعنی جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں اسلامی تاریخ میں، ان میں سے کسی کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور فنکاروں اداکاروں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے، غیر مسلموں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا یعنی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف شہرت دیکھتے ہیں کہ مشہور کوئی بھی ہو تو اس کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں۔ صرف مشہور ہونا کافی نہیں ہے، کوئی اچھی شخصیت ہو اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ عبایا یا ڈھیلا لباس خواتین کیا پہنیں؟ کیا خواتین کے لیے عبایا پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے لباس کے ذریعے جسم کو چھپانا بھی کافی ہے؟ غفرانہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں مقصد ہے پردہ کرنا، وہ اس میں کوئی بھی کپڑا ہو جس سے پردہ ہو جائے تو شریعت میں اتنا کافی ہے۔ عبایا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن عبایا میں پراپر طریقے سے پردہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو خواتین کی جو ڈریسنگ ہے نا، وہ پردہ وہ لباس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ لباس ہی فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا پراپر ڈریس پہن لیا جس سے چہرہ بھی چھپ گیا، اور یعنی اسکارف لے لیا چہرہ چھپ جائے جس سے، اور باقی ڈریس نے پورے جسم کو کور کر لیا ہے، تو پردے کا جو واجب درجہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن عبایا پہننا بہتر ہے، اس میں پراپر طریقے سے صحیح طرح سے پردہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ جو اتنی ساری ملک میں لاکھوں کروڑوں خواتینیں عبایا پہنتی ہیں، ظاہر ہے یہی سوچ کے پہنتی ہیں نا کہ اس سے پراپر پردہ ہوتا ہے، تو ساری قوم سے الگ ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا تو کوئی اس کا تو بنتا نہیں ہے۔ تو جو سارے کر رہے ہیں وہی کر لیں۔ ایک نیا مارکیٹ میں ایک چیز کو لانچ کرنا کہ جی اب بغیر دوپٹے کے پردہ ہوگا اور بغیر برقعے کے پردہ ہوگا، تو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو جیسے باقی خواتین عبایا پہن رہی ہیں، برقع پہن رہی ہیں، اسی طرح سے پردہ کر لیا کریں۔ دیر سے آنکھ کھلی تو پہلے فجر پڑھیں یا اشراق؟ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اشراق کے وقت آنکھ کھلے تو پہلے فجر کی نماز پڑھیں یا اشراق کی؟ بنت حسن کراچی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نماز بھول جائے پڑھنا یا سو جائے، یعنی بھول جائے یا سو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور جیسے ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ آگے الفاظ ہے فإن ذلک وقتھا، پھر اس کی نماز کا یہی وقت ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا کر دینا، اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم اور گناہ ہے نہیں۔ یہ ہلکا کام نہیں ہے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ تو آپ پورے طریقے سے فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں۔ پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، آپ نے الارم بھی لگا لیا، آپ نے پراپر رات کو جلدی سونے کا معمول بھی بنا لیا، پھر بھی اتفاق سے ہو جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں کھلتی، تو پھر فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، مکروہ وقت گزر جائے بشرطے کے۔ تو یعنی جو اشراق کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے نا تو مکروہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وقت ہے آپ کے لیے، یعنی اسی میں انشاءاللہ ادا کا ثواب مل جائے گا،
کیونکہ آپ نے جان کر نماز کو قضا نہیں کیا، پھر اس کو مزید تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے اس میں. تو پہلے فجر پڑھیں، اور اس میں افضل یہ ہے فجر کی سنتوں میں کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں، چاہے وہ قضا ہی ہو جائیں. اگر زوال سے پہلے آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سنتیں بھی پڑھیں آپ، پھر 2 فرض پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ التعریس میں جو اسی طرح آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، نماز قضا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھے. تو بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھے جائیں، فرض بھی پڑھے جائیں، اس کے بعد پھر آپ اشراق پڑھیں اور اس پہ توبہ استغفار بھی کریں. ایصال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں؟ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا ہم کھلا سکتے ہیں. نیز اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ایصال ثواب کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ انم صاحبہ کراچی سے. سارے سوال خواتین ہی پوچھ رہی ہیں، مردوں کے پاس میرا خیال ہے مسائل پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، پب جی سے فرصت نہیں ہے، شاید یہ وجہ ہو. جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں سارے خواتین کے آ رہے ہیں. ایصال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں؟ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے پوچھا ہے کہ غریبوں کو کیا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھلا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو یہ نہیں بتائیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں. وہ سمجھیں گے خوشی میں کھلا رہے ہیں، اور اگر وہ یہ بھی نہ بھی سمجھیں کہ خوشی میں کھلا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے سب کے ابا کا انتقال ہو جائے تاکہ روزانہ یہ لنگر ملتا رہے ہمیں. تو ان کو بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی یہ جو مخصوص دنوں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی دن خاص کر لینا صدقہ و خیرات کے لیے جبکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو تو یہ بدعت عمل ہے. اور اس پہ غریب کہتے ہیں آج جو ہے نا، وہ اب تو یہ لفظ بن چکا ہے کہ جو ہے لوگ کسی کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے سویم کے چاول کھاؤں میں آ کے. یعنی اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میت اور کھانا ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ کھانا تو ولیمے کے موقع پر ہوتا ہے، میتوں پر تھوڑی ہوتا ہے، میتوں پر تو غم ہوتا ہے. تو آپ نے اگر ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کھانا کھلانا ہے تو چپکے سے جا کے کھلا دیں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا یا فلاں مر گیا تو میں اس کے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں. بس صدقہ کر رہا ہوں، دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اور یہ چیز منسوس ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو. تو بعض علماء کہتے ہیں صرف صدقہ ہی جائز ہے، لیکن جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا ہے کہ نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے. تو مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صدقہ، کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے میت کے لیے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے. قربانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے، تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے. تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، کوئی خاص نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ صدقے کو زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ بالکل حدیث میں اس کی مثال ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صدقے میں. تو اس لیے صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور دعائیں کرنی چاہیے میت کے لیے. ایام میں منزل پڑھنا، کیا مخصوص ایام کے دوران منزل پڑھ سکتے ہیں؟ حفصہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے میں نے جواب پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں، تو دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، جنات یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے. رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونک کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا عنصر ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے. تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، حدیث میں آتا ہے رات کو پڑھ کے اس کو، یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بطور رقیہ کے ہے. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ چاروں قل ہیں، یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں. تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں. یا وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا. تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے. تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آسیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو، تو ان آیتوں کو، اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے. تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے.
تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو۔ لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے، لیکن اس میں پوری قرآن کی صورتیں ہیں، تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں، میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے۔ تو ظاہر ہے نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو۔ اب پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے، جائز بھی ہے یہ، لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا، یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محض ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں، اور قرآن سے نکالا جا رہا ہے، اس کو یہ تکلف کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے، تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو یعنی حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو، اس کا معمول ہو اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو، تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منزل میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں، تو اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے، یہ تکلف معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں۔ ویسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں قل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو، تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو۔ کیا بعض گھروں میں نحوست ہوتی ہے؟ لوگ گھر کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو فلاں گھر میں گیا ہے اس کا کام نہیں چلا اور وہ برباد ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اگر مجھے کوئی ایسا گھر مل رہا ہو تو کیا میں خرید سکتی ہوں؟ نور العین انڈیا سے، یہ بھی اس خاتون نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے اسلام میں کہ فلاں چیز منحوس ہے تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ کوا ادھر آ کے بیٹھ گیا تو منحوس ہے، اور کینچی چلا رہے ہیں تو منحوس ہے، اور یہ گھر منحوس ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث سے ممکن ہے کسی کو دھوکہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک عورت میں، ایک سواری میں اور ایک گھر میں۔ تو اس حدیث کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نحوست نہیں ہے جس کو لوگ نحوست سمجھتے ہیں، یعنی بدشگونی جو ہوتی ہے نا، کہ جو ہے یعنی جیسے گھر کی آپ نے مثال دی کہ جو بھی اس گھر میں جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے، تو یہ والی نحوست مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں نحوست ہے بے برکتی کے معنی میں۔ بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں جب آپ رکھو تو 100 دفعہ سوچ سمجھ کے رکھو۔ آپ اس میں آپ بعض دفعہ آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال دی عورت کی، یعنی بیوی کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں یا بانجھ عورت سے نکاح کر لیں تو آپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا بد اخلاق عورت سے شادی کر لیں تو گھر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہر وقت چڑ پڑ لگی رہتی ہے گھر کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی بیوی ایسی ہو کہ آپ کی زندگی کو سکون ملے۔ تو اس لحاظ سے عورت میں فرمایا کہ نحوست ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب وہ گھر میں آتی ہے تو یا تو گھر کو جنت بنا دے گی یا جہنم بنا دے گی، تو سوچ سمجھ کے لایا کرو۔ یہ وہ والی نحوست نہیں ہے جو ہندوؤں کے ہاں جس کا تصور ہے کہ بس بیوی آئے گی تو وہ کتنی بھی بیچاری اچھی ہو، لیکن اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بلی اس پہ ڈال دو کہ اس سے شادی کے بعد مجھے کاروبار میں نقصان ہوا، اس کی نحوست ہے۔ تو یہ نہیں ہے حدیث کا مطلب، کیونکہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر چکے ہیں، یہ والی نحوست تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کل ہے نا کہ بھئی مجھے جو میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میری جب سے شادی ہوئی ہے اس سے اس کے بعد سے نقصان ہو رہی ہے، اس بیوی کی نحوست ہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان کی زندگی بن بھی جاتی ہے، تباہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خوش اخلاق ہے، یا وہ زیادہ تر علماء تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو بھی یہ آپ کی ایک نحوست ہے کہ آپ کے بچپن میں یعنی جو ہے نا آپ کو یعنی آپ کے بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد آپ کے کام آتی ہے، آپ کے کاروبار میں، معاش میں آپ کا ساتھ دیتی، بیٹیاں آپ کو محبت دیتی ہیں، آپ کی بیوی نے بچے ہی نہیں، جیسے کہ آج کل تو عام طور پر خواتین 1-2 بچوں کے بعد کہتی ہیں ہمیں بچے ہی نہیں چاہیے، تو یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہی ہے کہ آپ کو ایک خاندان ہی نہیں مل رہا۔ پھر آگے وہ نحوست آگے آپ کے بچوں میں بھی چلتی ہے کہ بچوں کو بہن بھائی نہیں ملتے، پھر جو کھیلنے کودنے کے لیے اپنے
اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے بہنوں کو بہنیں نہیں ملتی, بھائیوں کو بھائی نہیں ملتے, تو وہ محبتیں, اور پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو کزن نہیں ملیں گے ان کو, کیونکہ ایک آدھ مارکیٹ میں چچا ہوں گے ان کے, اور ایک آدھ کہیں پھپھو شاید دریافت ہو جائیں, کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے, تو اب آگے ان کے پوتوں کے پھپھے خالے کہاں گئے, وہ سارے کے سارے ماموں, وہ سارا سیٹ اپ بھی برباد کر دیا اس عورت نے 2 بچوں کے چکر میں. تو یہ بھی نحوست کا ایک بڑا علماء نے مفہوم بیان کیا ہے کہ عورت اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو یہ بھی ایک نحوست ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو پھر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. جیسے وہ قدرتی بانجھ ہے تو اب ظاہر ہے اس کا قصور نہیں ہے نا, تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے ایک اور شادی کا آپشن بھی رکھا ہے. تو اس بیس پر عورت کو تانے دینا کہ یہ بچے نہیں دے رہی ہے مجھے, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. ہاں اگر وہ صحت مند ہے پھر بھی آپ کو اولاد نہیں دے رہی, پھر آپ اس کو تانا دے سکتے ہیں, کیونکہ اولاد روکنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے اگر شوہر اولاد چاہتا ہے تو یہ بھی ایک نحوست ہے. اور اسی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں عورت نسل روکنے کی وجہ سے نحوست کا تانا اس کو دیا جا سکتا ہے, تو مرد کو بھی یہ تانا دیا جا سکتا ہے. بسا اوقات عورت اولاد چاہتی ہے مگر مرد ایک نمبر کا کنجوس ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے خرچہ میری اولاد پہ ہو, اور وہ اپنے پیسے بچانے کے چکر میں کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ 1-2 بچوں سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ مرد بھی عورت کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رہا ہے, کیونکہ اولاد کی نعمت کو اسلام میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا گیا ہے. تبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ اولاد ایک بطور پینلٹی کے لگا دیتا ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. تو گفٹ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں, بیٹے بھی گفٹ اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر عورت کی شادی غلط جگہ ہو گئی تو مرد منحوس معذرت کے ساتھ, اور اگر مرد کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی جو اس کو خاندان ہی نہیں دے رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی اس کے لیے ایک نحوست والا عنصر پایا جاتا ہے. تو اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کرنے میں احتیاط سے کام لے انسان. دوسری بات, سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست ہے, وہاں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں. یہاں بھی نحوست کا مطلب یہ ہے کہ سواری بھی انسان اگر سستے کے چکر میں گھٹیا سواری لے لے تو وہ بھی جو غم اور دکھ دیتی ہے, وہ غم اور دکھ سے مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, وہ جب بھی کہیں آتے تھے تو ٹینشن دیتے تھے نا, تو جب بھی کسی محفل میں آتے تو دوسرے دوست ان سے خطاب کرتے آئیے غم دیجیے, یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن والی باتیں کریں گے, تو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے کچھ دکھ دیجیے, کچھ غم دیجیے ہم کو. تو سواری بھی انسان کو غم دیتی ہے. آپ نے سستے کے چکر میں 74 کا ماڈل خرید لیا, اب وہ پورے محلہ اس کو دھکے لگا رہا ہے گاڑی کو, پھر آپ لے کے جا رہے ہیں, اس کی مینٹیننس, کبھی ٹائر پھٹ رہا ہے, وہ اتنے غم بھی دے گی آپ کو, دکھ بھی دے گی. آپ کا جو سستے کے چکر میں آپ نے پرانی چیز خریدی تھی, وہ پیسے بچائے تھے, وہ بھی نہیں بچیں گے آپ کے, اس کی ریپیئرنگ میں سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو جیسے گھوڑا ہے سرکش اگر ہو تو وہ انسان کو, ایک سواری ہے نا گھوڑا, وہ اگر سرکش گھوڑا آپ نے سواری کے طور پہ رکھ لیا, وہ غم دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے سواری میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر. تو علماء یہاں بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے, کشادہ گھر ہو, اس میں دھوپ اور ہوا کا انتظام ہو, وینٹیلیشن کا انتظام ہو. گٹروں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں, نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں, نہ اس میں دھوپ ہے, اور پیک گھر ہوتے ہیں. آج بڑے بڑے بنگلے میں نے دیکھے لیکن چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں, روشنی نہیں آتی اس کے اندر, لائٹوں میں, مصنوعی لائٹوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس سے انسان لاشعوری طور پر ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو کشادہ گھر ہو, اور اگر اللہ نے وسائل دیے اور اس میں دھوپ اور روشنی کا انتظام ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے. کہ اگر یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں نبی نے فرمایا کہ نحوست ہے. نحوست کا مطلب وہ والی نحوست نہیں جو ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے. نحوست کا یہ مطلب ہے کہ یہ 3 چیزیں انسان اگر جلد بازی میں کر لے اور 3 چیزوں میں انسان کنجوسی سے کام لے, تو پھر یہ 3 چیزیں انسان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ فلاں گھر میں جو بھی گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے, اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہندوانہ تصور ہے. آپ اللہ پہ توکل کریں, آپ کو اگر ایسا گھر مل رہا ہے آپ آنکھ بند کر کے خریدیں. کوئی نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو گھر پہ نہ ڈالیں, آپ کہیں بھئی اللہ نے میرے مقدر میں یہ نقصان لکھا ہوا ہے.